سلطان ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی یہ کیس جیت نہیں پائے گا اور الٹا سلطان کو نوفل ایسے ٹریپ کرے گا کہ سلطان کا دھوکہ بھی پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا اور اس کی دماغی حالت بھی پھر پوری دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ وہ کتنے چھوٹے دل اور چھوٹے دماغ کا انسان ہے جو اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کے بدلے میں لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ اسرا کی زندگی کی خوشی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو سلطان سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن اسرا کی زندگی میں ابھی مزید خوشی بھی آنی باقی ہے۔ جب سلطان کی ڈاکومنٹری ٹی وی چینلز پر دکھائی جائے گی تو اسرار بھی یہ دیکھ لے گا، اور اس کو تو اسرا پہلی ہی نظر میں بہت ہی حسین لگی تھی، بلکہ اپنی ڈریم گرل لگی تھی۔ وہ جب جان جائے گا کہ اسرا کا ہسبینڈ ایک دماغی مریض ہے اور اب اسرا کی ڈیورس ہو چکی ہے، تو وہ خود ہی اپنی ماں کو لے کے سرور بھائی کے پاس پہنچ جائے گا، اور اسرار کی ماں سرور بھائی سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرے گی کہ میں آپ کی بہن کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں۔ اس بچی نے بہت ہی زیادتیاں سہی ہیں، جبکہ مجھے وہ بہت ہی پیاری بچی لگی تھی۔ اس کی زندگی میں اب وہ خوشیاں ملنی چاہیے جس کی وہ صحیح میں حقدار تھی، اور میں آپ کو پوری گارنٹی دیتی ہوں کہ میرا بیٹا اس کو وہ پوری خوشیاں لوٹا دے گا۔ سلطان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جائے گا، اور یہ ان سب ہسبینڈز کے لیے عبرت کا مقام ہوگا جو اپنی بیویوں کو بلا وجہ ہی دبا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اتنے خود پرست ہوتے ہیں کہ خود کو کوئی چیز سمجھتے ہیں اور اپنے سامنے کسی کو بھی اپنی برابری کا نہیں سمجھتے، چاہے اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ نوکری اور پھر اتنی اچھی بیوی سے نوازا ہو، لیکن وہ ناشکر انسان پھر بھی خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی کی زندگی میں بھی کوئی بھی چینجز لا سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی برا کر لے اتنی تو کسی کو جرأت کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن ظلم کرنے والوں کا انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے۔ سلطان کا یہ انجام دیکھ کے یقیناً بہت سے ظلم کرنے والے ہسبینڈز اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سلطان کو بھی سبق مل جائے گا کہ اس کی زندگی کتنی حسین ہو سکتی تھی اسرا کے ساتھ اگر وہ اس طرح کی سوچ نہ رکھتا ہوتا۔ تب وہ جان جائے گا کہ وہ تو واقعی ہی ذہنی بیماری میں مبتلا تھا۔ سلطان کے باپ کے لیے یہی سزا کافی ہوگی کہ اس کا جوان جہان بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کی بیوی اس کو اکثر ہی سمجھاتی تھی کہ آپ سلطان کو بہت بگاڑ رہے ہیں، اس کی بے جا تعریفیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اور کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن سلطان کا باپ اپنی بیوی کو بھی ڈانٹ دیتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ ہم تو لڑکے والے ہیں، ہم جو بھی کریں وہ جائز ہے، ان کو ہی جھکنا چاہیے تھا کیونکہ وہ لڑکی والے ہیں۔ اب جب اپنے بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھے گا تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اسرا کی طرح کی کسی بے قصور انسان کے ساتھ جب کوئی اتنی زیادتی کرتا ہے تو بدلہ پھر اوپر سے لیا جاتا ہے، اور اوپر ایک ایسی ذات بیٹھی ہے جس کا مقابلہ کوئی چاہ کے بھی نہیں کر سکتا۔ سلطان جس سے اسرا نے بے لوث ہو کے محبت کی تھی، لیکن اس نے اسرا کو تکلیف پہنچانے کا کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بالآخر اسرا کو عقل آ ہی گئی اور اس کے بھائی نے ڈیورس پیپر سلطان کے گھر بھیجوا دیے۔ سلطان کو ڈیورس پیپرز دیکھ کے وہ دن یاد آتے ہیں جب اس کو اسرا پسند آئی تھی اور کس طرح اس نے اسرا کو ٹریپ کیا تھا۔ وہ اسرا کو بہت مس بھی کرتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ سدھرتا نہیں بلکہ یہی سوچتا ہے کہ کس طرح اسرا اور اس کے بھائی سے بدلہ لیا جائے، اور ایسا وکیل ہائر کرتا ہے جو خونی مجرموں کو بھی چھڑوا دیتا ہے۔ اسے اپنی ڈیمانڈ بتاتا ہے کہ مجھے میری بیوی اپنے گھر میں واپس چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھائی خود ہی اس کو میرے گھر چھوڑ کے جائے۔ آپ نے ججز سے ایسا ہی فیصلہ کروانا ہے میرے حق میں۔ سلطان کو وکیل سے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ کیس کی سب سے کمزور کڑی اسرا ہے، اور اسرا کورٹ میں جو بھی بیان دے گی وہی ججز کا فیصلہ ہوگا۔ سلطان سوچ چکا ہے کہ وہ اسرا کو کیسے ٹریپ کرے گا۔ وہ پہلے تو بڑے پیار سے اسرا کو کالز کر کے مناتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اب میں پہلے جیسا سلطان نہیں رہا، میں تمہارا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ لیکن اسرا اب کمپلیٹلی سمجھ چکی ہے کہ سلطان اس کے ساتھ برین گیمز کھیل رہا تھا، اور وہ سلطان کے ساتھ کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتی۔
اس لیے اسرا اس کو صاف بتا دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو سلطان دھمکیوں پہ اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا، چاہے تم آرام سے اپنی مرضی سے آ جاؤ یا کورٹ والے زبردستی تمہیں میرے ساتھ بھیجیں، مجھ سے پیچھا تو تم کبھی بھی نہیں چھڑوا پاؤ گی۔ اسرا کال بند کر دیتی ہے اور ڈر کے سرور بھائی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ سلطان نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تمہیں میرے پاس بالآخر آنا ہی ہوگا۔ سرور بھائی کہتے ہیں کہ تمہیں سلطان سے ڈرنے کی اب بالکل ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تمہیں بس کورٹ میں اپنا بیان دینا ہے اور ججز کا وہی فیصلہ ہوگا جو تمہارا بیان ہوگا۔ اسرا کہتی ہے کہ میں کورٹ کیسے جا پاؤں گی سرور بھائی، وہاں پہ سلطان بھی موجود ہوگا، میں سلطان کا سامنا بالکل کرنا نہیں چاہتی، میں جانتی ہوں کہ وہ بہت ہی تیز دماغ کا آدمی ہے اور میں اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے ہمیشہ جیت جاتا ہے اور میں تو اس کے سامنے بہت ہی کمزور پڑ جاتی ہوں۔ کیا ہوگا اگر ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا؟ سرور بھائی اسرا کو تسلی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم کمزور نہیں ہو، بلکہ یہ بات بھی سلطان نے ہی تمہارے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے۔ یاد کرو کہ تم بچپن سے ہی اپنی کلاس میں ٹاپ کرتی آئی ہو اور چیس میں مجھے بھی ہرا دیتی تھی، اسی طرح تم سلطان کو بھی بڑی آسانی سے ہرا سکتی ہو، وہ تو تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ سلطان یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اسرا کو اتنا ڈرا دھمکا دے گا کہ وہ سلطان کا سامنا کرتے ہوئے بھی کانپ رہی ہوگی، اور ججز جب یہ نوٹ کریں گے کہ وہ کانپ رہی ہے تو میں ان کے سامنے کہہ سکوں گا کہ دیکھیے اس کے گھر والوں نے اس کو کتنا ڈرایا ہوا ہے اور زبردستی اس سے یہ بیان دلوا رہے ہیں، اور پھر اسرا کی دماغی حالت بھی پورے کورٹ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد اسرا سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا، پھر چاہے میری طرف سے وہ اپنے بھائی کے گھر میں ہی کیوں نہ رہے، میں آرام سے دوسری شادی کروں گا اور اپنی زندگی گزاروں گا اور اس اسرا کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، چاہے بھائی کے گھر بیٹھے بیٹھے اس کے بال سفید ہو جائیں اور بوڑھی ہو جائے، نہ تو اس کو کوئی رشتہ ملے گا اور نہ ہی میں اس کو اپنے گھر لے کے آؤں گا، الٹا سرور بھائی مجھ سے منتیں کرنے آئیں گے کہ میری بہن کو اپنے گھر لے جاؤ۔ پر غلطی سلطان سے یہ ہوتی ہے کہ اپنی یہ سوچ وہ باتوں باتوں میں چاندنی کے ساتھ بھی شیئر کر بیٹھتا ہے، چاندنی جو کہ پہلے سے ہی اسی ڈیوٹی پہ لگا دی گئی ہے کہ وہ سلطان کو کھورے دے اور اس کی کالز ریکارڈ کرے۔ وہ جا کے یہ کال ریکارڈ نوفل، پریزے، علیزے بھابھی اور اسرا کے سامنے سنا دیتی ہے اور ان سب کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سلطان کی سوچ کس حد تک گری ہوئی ہے، اور ایٹ دی اینڈ سلطان اپنے جال میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ دوستو، سلطان کی یہ بری اینڈنگ آپ کو پسند آئی کہ نہیں، یہ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اسرا انصار کی شادی پہ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ڈرامہ سٹوری سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔